اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا ٹاپک آگے بڑھ رہا تھا یہ معاشی فلاح بطور ذمہ داری ریاست، تو اس حوالے سے باتیں آگے بڑھ رہی تھیں۔ ہمارا ٹاپک جو تھا وہ تھا، پہلے میں نے واضح کیا کہ ریاست کا مفہوم اور مقاصد، یہ واضح کیا کہ ریاست ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس ادارے اختیار ہوتے ہیں اور جو اپنی مرضی کو بالجبر نافذ کر سکتی ہے، اور ریاست کا مقصد ایک ایسا معاشرہ وجود میں لانا ہوتا ہے جو افراد کی فطری صلاحیتوں کی نشو و نما میں مددگار ہو، اور جہاں لوگ عدل و انصاف کے ماحول میں پرامن، خوشگوار اور معاشی لحاظ سے خوشحال زندگی بسر کر سکے۔ یہ اس کا ایک مفہوم یا مقاصد مختصر طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بات کی تھی کہ اسلامی ریاست کا مفہوم کی۔ اس میں جو باتیں آپ سے ہوئی تھی کہ اسلامی ریاست سے مراد وہ ریاست ہے جس میں مقتدر اعلیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہو، یعنی اس کا قانون، یعنی اللہ کا قانون، ملک کا بالا تر قانون ہو۔ افراد ریاست جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب کی حیثیت سے اس کے قوانین و احکامات کے نفاذ پر معمور۔ تو اسی حوالے سے یعنی نظم ریاست کے سلسلے میں یہ بات بھی آگے بڑھی تھی کہ یہ قانون سازی کرنا پڑے، یعنی ریاست کے انتظام کو چلانے کے لیے اگر قانون سازی کرنا پڑے تو وہ قوانین ایسے ہو کہ قوانین خداوندی سے متصادم نہ ہو، بلکہ اس کی یعنی اطاعت اور فرما برداری میں ایسے قوانین بنے۔ تو اس حوالے سے اس کے مقاصد، وظائف، یعنی اسلامی ریاست کا مقاصد اور اس کے جو ہے نا وظائف، اس حوالے سے بھی بات آگے بڑھائی تھی۔ اور میں نے آیت مبارکہ کا وہ ریفرنس، یعنی سورہ حج کی آیت نمبر 41 اور 42 کے حوالے سے بات میں آگے میں نے بڑھائی تھی کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ تو گویا کہ اس حوالے سے بات جو میں نے کی آگے بڑھائی تھی وہ یہ کہ اسلامی ریاست کے 4 بڑے، یعنی دیکھیں نا اس کے دائرے یا شعبے ہیں، تو اس میں قیام صلاۃ، قیام زکوٰۃ، بھلائیوں کا فروغ اور برائیوں کا استئصال، یعنی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا، کہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اقتدار بخشیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی قیام صلاۃ، قیام نظام زکوٰۃ، اور پھر بلائیوں کا فروغ اور برائیوں یعنی منکرات جو ہے ان کا استئصال کرتے ہیں۔ تو ریاست کے یہ فرائض افراد معاشرہ کی پوری زندگی پر محیط ہے، اور ایک مستحکم ریاست کے قیام کی یہ یقینی ضمانت ہے، یہی امور اربع۔ تو بہرحال ان کا التزام، ان کا جو ہے نا انصرام انتہائی ضروری ہے۔ تو اس کا یعنی اسلامی ریاست کا جو معاشی کردار ہے، یہ بات آگے بڑھ رہی تھی اس کے فرائض کی روشنی میں۔ پہلی جو ہے نا میں نے یہ سورہ حج کے ریفرنس سے یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ بات ہو چکی ہے قیام صلاۃ، یعنی قیام صلاۃ اسلامی ریاست کا اولین فریضہ کیا ہے؟ اپنی حدود میں قیام صلاۃ کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ نماز کو دین اسلام میں بنیادی اور محوری حیثیت، مرکزی حیثیت حاصل ہے۔
مرکزی مقام حاصل ہے. یہ یعنی بندہ کو اپنے خالق و مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے اور اس کے ساتھ اس کا گہرا رابطہ کرنے کا نہایت مؤثر ذریعہ ہے. اور اس قرب و رابطہ سے ہی انسان کو فکر و عمل کی وہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے جو اسے زندگی یعنی قائم رکھتی ہے، زندگی کی شرائع مستقیم یعنی سیدھا راستہ. اس کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو کن لوگوں پہ انعام ہوا وہ تو خیر ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے خیر القرون، ثم الذین یلونہم یعنی عہد رسالت، پھر اس کے بعد کا دور، پھر اس کے بعد کا دور. تو آگے بات پڑتی ہے جی کہ قیامت صلاۃ کے بعد یعنی یہ جو صلاۃ ہے اس کے قائم کرنا، اس کا قائم کرنا، پھر اس کا جو فلسفہ ہے اس طرف آئیں تو پھر اس کے جو معاشرتی اثرات ہیں یعنی معاشی اثرات ہیں، مذہبی اثرات ہیں، تو وہ اپنی جگہ پہ تو ہیں، اس لیے کہ دوسرے کا احساس معاشرے کے اندر. اور پھر یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. وہ کو جو معاشرتی برائیاں ہیں، معاشی یہ صلاۃ ہی ہے جو دیکھیں نا ان ساری چیزوں کو آساس یعنی جس اللہ تعالیٰ کے جس حکم کو بھی آپ جس تناظر میں لیں، ٹھیک ہے نا، جس تناظر میں وہ حکم دیا گیا ہے اس کے اگر ڈیپتھ میں جائیں تو گویا کہ ایک بڑا وہ ہے نا ڈیپتھ بھی ہے اور اس کا بڑا فلسفہ ہے. تو نماز کا جو فلسفہ ہے وہ گویا آپ کی معاشرت بھی سنور جاتی ہے، معیشت، پھر مذہبی معاملات، اللہ کا حکم، یہ ساری چیزیں گویا کہ جو ہے نا یہ بنیاد فراہم کرتی ہے. یہ تو بات آگے بڑھ رہی تھی. یہ پہلے تو اسلامی ریاست کا جو معاشی کردار ہے اس کے فرائض کی روشنی پہلا آپ نے قیام صلاۃ یعنی قیام صلاۃ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، پھر ہے قیام زکوٰۃ، قیام نظام زکوٰۃ. تو اب ایک طرف یعنی نماز جو ہے یہ بندے کا تعلق خدا سے جوڑتی ہے، تو زکوٰۃ بندے کا تعلق بندہ کے ساتھ قائم کرتی ہے. تو اس کی جو امپارٹنس ہے وقتاً فوقتاً کتنی بار اس کا یعنی تکرار اور اعادہ ہوتا رہا. تو آگے اس کی جو معاشی، اس کی بھی معاشرتی و معاشی اہمیت اپنی جگہ پہ، اس کی امپارٹنس اس حد تک ہے کہ ایک تو ابھی جو آیت آپ نے یہ سماعت کی الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ حکم ہے. پھر اس کے ساتھ یعنی جو اہل ایمان ان کی صفات بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یعنی ایمان والے فلاح پا گئے جو اپنی ایک تو پڑھا نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. یہ سورہ مومنون یہ اس کا ابتدا کہ فلاح پا گئے ایمان والے. وہ کس طرح فلاح پا گئے آگے اس کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں کہ الذین هم فی صلاتهم. یہ بات ہو گئی نا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ یعنی دیکھیں نا بات کس ربط کے ساتھ آگے کہ بھائی فلاح پانے والا، آگے اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو کیا کرتے ہیں یعنی اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، لغو باتوں کی طرف رخ نہیں کرتے اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جہاں پہ آپ دیکھیں یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اس کو اسی حوالے سے جو زکوٰۃ ہے اس کو اسلام کا جڑواں رکن کہا گیا ہے، یعنی صلاۃ اور زکوٰۃ. تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور پھر جہاں پہ اقیموا الصلاۃ ساتھ وآتوا الزکاۃ ہے، تو پھر یہ آپ دیکھیں اس قدر اس کی جو امپارٹنس ہے وہ یہ کہ نماز اگر ایک طرف بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ بندے کا تعلق بندے کے ساتھ قائم کرتی ہے. یہ عمراء سے یعنی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تو خاضو من اغنیاء فترد فی فقراء، کہ زکوٰۃ عمراء سے وصول کی جائے اور غرباء کی طرف منتقل کی جائے. تو اس کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن مجید کی منشا ہے کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، تو
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غربا کی طرف منتقل کر کے ان کی قوت خرید کو بڑھایا جائے، اور بلا شبہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر نہ صرف قوت خرید بلکہ آپ دیکھیں ان کی سپورٹ اس غرض و غایت کہ بھائی زکوٰۃ دے کے پھر اس کے بعد ان کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ پھر وہ زکوٰۃ کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی اس آڑ میں یا اس آس میں، خاص طور پہ اس آس میں زکوٰۃ مل رہی تھی، ٹھیک ہے ہم جو بے عمل ہو کے بیٹھ ہی لینا، یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ اسٹرگل کرے، ٹھیک ہے نا۔ اب گویا کہ زکوٰۃ اس کو اتنی ملنی چاہیے کہ وہ اسٹیبلش ہو، اپنا کاروبار چلا سکے۔ کوئی دیکھے نا مثلاً یہ چھوٹے موٹے کاروبار، یہ جس طرح یہ بینک اب آج کل قرض دے رہا ہے، تو بے روزگار سکیمیں جو مختلف طرح کی چل رہی ہیں کہ بھائی اس طرح، تو اسلام نے تو اس سے الگ، یعنی یہ بینک کا ساتھ وہ سود و باقی کیا کیا جو قبات ہیں ان سے بالکل یہ اسلام، یہ کیا اسلامی جو تعلیمات ہیں کہ بھائی آپ کسی کو اس طرح مجبوری، یعنی کوئی اگر مجبور ہے تو اس کی مجبوری سے اس طرح فائدہ نہ اٹھانے کے ساتھ وہ جو ہے نا آپ سود کی صورت میں اس کے ساتھ وہ اتنا پرسنٹیج مقرر کر دیں کہ اتنا آپ نے ریٹرن کرنا، پھر بجائے تو اسی وجہ سے یعنی کہ کوئی مجبور ہو، اس کی مجبوری کا فائدہ یعنی اس انداز میں اٹھایا جائے کہ بس اس کا مال، اس کے مال کے اوپر اس کی نظر ہو کہ واپس ملے تو اتنے پرسنٹیج سے ملے، تو یہ لہٰذا اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے۔ اس کے بجائے اس کے اندر خیرخواہی کا عنصر، تعاون کا عنصر ہے، اور وہ جو اسلام کی معاشی اقدار کے حوالے سے جو چیزیں آپ پڑھ رہی ہیں وہ سارے اس کے اندر وہ سارے خصائص شامل ہیں۔ تو بات ہی ہو رہی تھی جی کہ زکوٰۃ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کے مطابق کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، تو اس تناظر میں کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ عمرہ سے لے کر غربا کی طرف منتقل کی جاتی ہے، تو اس کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی معاشرے کے اندر اپنا گزر و بسر کر سکیں، یعنی ان کی قوت خریدی جو ہے نا بڑھایا جائے، اور ان کے لیے ضروریات زندگی کے حصول کو آسان بنایا جائے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور وصولی کا انتظام یہ تو اضطراری صورت میں اگر انفرادی سطح پر ہو تو بھی معاشی اعتبار سے اپنے اندر بڑی خیر و برکت رکھتا ہے۔ کس طرح کہ انفرادی طور پہ دیکھنا پاکستان مالک میں گورنمنٹ سے یعنی سرکاری سطح پہ اس کی تحصیل اور تقسیم ہو، اس کے اندر بڑی حکمت و مسئلہ ہے، بڑی اس کا بھی فلسفہ ہے، لیکن یہ کہ جو آج کل ہے اضطراری صورتحال کہ بھائی لوگ اپنے طور پہ دیتے ہیں، تو پھر اس کے باوجود خیر و برکت کیا ہے کہ ہمدردی، تعاون، اچھا پھر باہمی جو رکاوٹیں ہیں، پھر وہ جو ہے نا یہ مال و منال زر اس کی جو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر جو خیر و برکتیں ہیں، پھر کہ بھائی ایک انسان دوسرے کا خیر خواہ بن جاتا ہے فلاں، تو باقی اور دیگر جو مسائل معاملات ہیں اس سے جڑے ہوئے وہ ان کا حل ہے اس کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسلام نے بنیادی طور پر اسے اجتماعی شکل دے کر اس کے انتظام و انصرام کو ریاست کی تعویل میں دے دیا۔ ابھی میں نے بات کی یہ ہے ریاست کا ہونا اسی طرح سے چاہیے، اس لیے کہ خذ من اموالہم صدقہ، اس کا تعلق ہے ہی ریاست سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ، آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت ریاست کے منتظم تھے، انہی کی پھر یہ کام اللہ کے نبی نے کیا اور عملی طور پہ کیا، اس کے ثمرات نتائج یہ کس خیر و برکت کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کی طرف یہ المیہ ہے کہ میں نے بات کی آپ سے کہ یہ اب توجہ نہیں، یہ سلسلہ اب اس طرح سے نہیں چل آگے بڑھ رہا جو اسلام کی مرضی اور منشا ہے، جس طرح سے اسلام چاہتا ہے، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کیا، پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کا انتظام ہوتا رہا، وہ اس طرح سے اب یہ سرکاری سطح پہ اس کی سرپرستی نہیں ہو رہی۔
اچھا جی، ریاست اپنی ہماگیر یعنی اپنے ہماگیر اختیارات کو بروئے کار لا کر احکامات شریعہ کے مطابق جب زکوٰۃ کی تحصیل کرتی ہے، یعنی اس کو وصول کرتی ہے، تو مالی وسائل کا ایک بڑا خزانہ اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، اور اس کے لیے معاشرہ کے مفلسوں، غریبوں، محتاجوں اور بے سہارا افراد کی امداد، بیماروں اور بے روزگاروں کی اعانت اور ان کی بحالی کا بندوبست کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا اطلاق جن امور پر ہوتا ہے اور جن مدات پر اسے صرف کیا جاتا ہے، ان کے جائزے سے یہ بات بخوبی عیاں ہو جاتی ہے کہ اس کے ذریعے دولت اصحاب وسائل سے معروم وسائل افراد کی طرف منتقل ہونے لگتی ہے۔ یعنی وہی بات جو ابھی میں نے اوپر کی تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، یعنی جو مالدار ہیں ان سے جو ہے نا، کیا اتنی بڑی مقدار تو ہے نہیں ہے، 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، تو اس طرح گویا کہ جب بہت سارے افراد یعنی بہت سارے لوگ یعنی 2.5 روپے کے حساب سے دیکھیں نا زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، تو پھر کتنی ہیوج اماؤنٹ، بہت کتنی بڑی یعنی رقم جو ہے نا یہ اکٹھی ہو سکتی ہے، اور اس سے پھر یہ کہ وہ لوگ جو اس کے مستحق ہیں، جس کی تفصیلات سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں درج ہے، ان لوگوں کے اوپر جب دیکھیں یہ خرچ کی جائے تو پھر پیچھے کوئی گویا کہ بچتا ہی نہیں ہے جو کلیم کر سکے کہ بھائی وہ یہ خط غربت سے وہ جو لکیر ہے اس سے نیچے وہ زندگی گزار رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خود دیکھیں نا یہ خیر و برکت اتنی ہے۔ تو نظام زکوٰۃ کی بدولت بہت سے افراد کو روزگار بھی میسر آتا ہے، یعنی اس کے جو معاشی پہلو ہیں کہ گردش دولت، اچھا یا ارتکاز دولت کا حال ہے، یہ گردش دولت کا سبب بنتی ہے، پھر بے روزگاری جو ہے نا یہ اس کا بھی حال ہے۔ اچھا جی، نظام زکوٰۃ کی بدولت ان بہت سے افراد کو روزگار بھی میسر آتا ہے جو ریاست کی طرف سے اس کی فراہمی اور تقسیم کے کام پر مامور ہوتے ہیں۔ نظام زکوٰۃ کی مؤثر انداز میں تنظیم اور منصوبہ بندی سے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بات ہو رہی تھی نظام زکوٰۃ کی مؤثر انداز میں تنظیم اور منصوبہ بندی سے ملکی معیشت کو مستحکم بنانے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اس کی حیثیت معیشت میں ایک خود کار مستحکم کنندہ کی بن جاتی ہے، یعنی بلڈ ان سٹیبلائزر۔ بڑھتی ہوئی آمدنیوں کے خوشحالی کے دور میں زکوٰۃ سے آمدنی بڑھ جاتی ہے، اس طرح زائد دولت گردش سے نکل کر یعنی زائد دولت جو ہے یہ گردش سے نکل کر افراط زر کے دباؤ کو کم کر دیتی ہے، جبکہ کساد بداری کے ایام میں زکوٰۃ کی تقسیم سے زیادہ میلان صرف رکھنے والے غرباء کی قوت یعنی قوت خرید میں اضافہ ہو جانے سے مؤثر طلب بڑھتی ہے اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے ایک محرک پیدا ہوتا ہے، یعنی تحریک پیدا ہوتی ہے جو معیشت کی بتدریج بحالی کا باعث بنتا ہے۔ الغرض غربت و افلاس اور تقسیم دولت کی ناہمواری کا مسئلہ جو متعدد ممالک یعنی خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ ایک روگ بنا ہوا ہے، نظام زکوٰۃ کے قیام سے اس کا یعنی شافی انداز میں تدارک کیا جا سکتا ہے۔
البتہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کا کام یعنی وہ لوگ جو دیانتدار ہوں ان کے ذریعے انجام پائے. یہی وجہ ہے نا کہ اگر اس طرف توجہ نہیں ہوگی، حکومتی سرپرستی میں اس کی تحصیل اور تقسیم نہ ہو، ایماندار اور دیانتدار افراد کو نہ لگایا جائے یا اس فریضے کے اوپر نہ مامور ہوں جنہیں عاملین کہا جاتا ہے، تو جس طرح آج کل ہو رہا ہے لوگ اپنے طور پہ پھر شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ یہ آگے اس کا مصرف جائز نہیں، نہ انہیں کوئی دیتا ہے، بلکہ یہ دیکھیں نا یہ مربجہ سے جو سسٹم ہے، بینک کے اندر اس کی اماؤنٹ پڑی ہو اس سے کاٹ لیتے ہیں خود بخود اس پرسنٹیج سے. اب اگر یہ رقم ادھر ہے تو باقی جن چیزوں کے اوپر وہ زکوٰۃ ضروری ہے، باقی چیزیں تو وہ کدھر گئیں؟ مویشیوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، پھر زیورات کے اوپر زکوٰۃ ہے، سونے چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے، باقی وہ زرعی جو اراضی ہے اس والے سے یہ ساری چیزیں کدھر چلی گئیں؟ تو اب یہ ایک ہم نے مفروضہ گھڑ لیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہاں پہ اس کا جو ہے نا اس کا مصرف زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ صحیح تو ہے. اور پھر دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے کہ صرف غریب اور مسکین، ادھر تو 8 مدیں، عام نے صرف یہ غریب اور مسکین کا ایک ہی مد میں ضم کر کے ایک ہی نام دے گئے کہ غریبوں کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، تو پھر ہم شروع کر دیتے ہیں بس وہ اس 5,000 روپیہ 7,000 روپیہ 2,000 روپیہ 700 روپیہ تو یہ تو پھر لائنیں لگی ہوتی ہیں بینک کے باہر. تو اب اسے کیا ہوتا ہے؟ اس غریب کی تو عزت نفس مجروح ہوگی کہ جس کو اتنا تڑپا کے پورا وہ سردی یا گرمی کے موسم میں آپ اس کو روڈ کے اوپر کھڑا کر دیں، لائنیں لگی ہوں، تو پھر وہ دیکھیں حالانکہ یہ وہ لوگ ہوئیں جو عمراء کی دیکھیں نا ان کی دولت کے تزکیہ اور طہارت کا سبب بنتے ہیں، ان کی عزت اور توقیر اسی طرح اللہ کا حکم ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ کے حکم کے مطابق ہوئے کہ اپنی دولت کو تو اس کا آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس شخص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھے تزکیہ اور طہارت عطا کی، میری دولت پاک و صاف ہو گئی. وہ روپیہ پیسہ اپنے استعمال میں لا کے جس سے میں یعنی روزمرہ کی اشیاء کھانے پینے کی دیگر وہ بازار سے پرچیز کر رہا ہوں، تو اب وہ میرے لیے دیکھیں نا وہ پاکیزہ ہوئی. نہیں تو پھر اگر یہ کام نہ ہو، زکوٰۃ نہ نکلے، تو پھر طہارت اور تزکیہ تو نہیں ہوتا. پھر آپ ایسا مال جس کو جو پاک ہی نہ ہو کھا کے تو پھر آپ نماز پڑھیں، باقی حج کی طرف جائیں اور روزہ رکھیں تو پھر یہ چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں. تو لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. پھر ان لوگوں کی عزت توقیر، پھر اتنی اماؤنٹ، تو باقی مدیں کس طرف گئی؟ ایک یعنی فقیر اور مسکین ایک ہی میں ضم کر کے ہم دے رہے ہیں، تو گویا کہ یہ جو کچھ ہے لولا لنگڑا سسٹم چل رہا ہے، یہ اس طرح سے پرفیکٹ نہیں جو منشاء خدا بندی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی اہل رسالت میں جو طریقہ کار رہا ہے، خلفائے راشدین کے دور میں جو کچھ رہا ہے، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو یہ ہماری اس طرف پھر توجہ نہیں ہے. اس کے بجائے ہم نے پھر اور چیزیں جو ہے نا وہ مغربی سسٹم کو اپنا لیا، اس کی جگہ ٹیکس تو فلاں تو اس طرح کچھ کسی اور ٹیک پہ چلے گئے ہیں. تو وہ تو ایک استثنائی صورت ہے جس کو ٹیکس کہا جاتا ہے. پہلے تو جو خیر برکت والا ہے نا سسٹم اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے، اور اسلامی تعلیمات ہے ہی یہی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس سے کیا ہے کہ معاشی ناہمواری اور وہ ترقی پذیر وہ یہ ساری چیزیں جو ان کے لیے ایک روگ بنا ہوا ہے، تو اگر نظام زکوٰۃ کے قیام سے اس کا یعنی شافی انداز میں تدارک کیا جا سکتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کا جو کام ہے یہ جو ہے نا نیکوکار خدا ترس اچھا اس کے اہل یعنی جو اس کی وصولی تحصیل اور تقسیم کی ان کے اندر اہلیت ہو، یہ اللہ کا حکم ہے نا. کوئی بھی آپ دیکھیں جو اوپر جس کو آپ جو ہے نا وہاں لا کے بٹھائیں اس کے اندر بھی وہ صلاحیت ہے جو ملکی انتظام و انصرام بخوبی چلا سکے. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی بورڈ سے لے کر اوپر تک دیکھیں نا جو کوئی صدر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی یعنی جو اس کی اہلیت رکھتا ہے. نہیں تو پھر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یا دیکھتے رہے ہیں پہلے آج اس کے بعد
جب تک اس حقیقت کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر یہی ہوگا، یعنی امانتیں ضائع کرنے والے ہم ہوں گے۔ پھر جب ہم ایسے لوگوں کو امین بنائیں گے جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے، انہوں جا کے پھر اسی طرح ادارے تباہ کرنے، پھر یعنی ایسے لوگ جو اہلیت نہیں رکھتے، پھر ان کو اپنی ذات کا اتنا ہوش نہیں ہوتا، تو پھر ملکی معاملات کا وہ کس طرح وہ اس کو رن کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی تھی جی کہ یعنی دیانتدار اہل افراد کے ذریعے اگر یہ چیز یعنی اس فریضے کی بجاوری ہو تو پھر یہ کہ ان کے اندر یعنی ریاست کے بارے میں بھی گویا کہ یہ چیز پیش نظر ہو کہ اس کے ہاں بھی ہمیں جواب دہی ہے، پھر خاص طور پہ آخرت کے حوالے سے ان کو خدا خوفی ہو کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں پہ ہم نے یعنی اس کا جواب دہ ہونا ہے، جواب دینا جس کو یہ ہے خود احتسابی آخرت کا تصور۔ یہ اور پھر یہی وہ آخرت کا میں نے بارہا آپ سے یہ بات کی ہے کہ یہ وہ لگام ہے جو انسان کو راہ راست پہ رکھتی ہے، یہ خیانت کی طرف نہیں جانے دیتی یہ ساری چیزیں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ہے جی بھلائیوں کا فروغ، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے جو آگے پھر جو آیات اور متفرق کئی احادیث وہ آپ پڑھ چکے ہیں، ان کو بھی ریفرنس میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہے نا سورہ توبہ میں آتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ اللہ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، پھر ابھی ریفر میں خود من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، پھر اس کی جو غرض و غایت تھی مزید آپ نے یہ گردش دولت کے والے پڑھی، بے روزگاری کے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اور آگے پھر جب یہ اس سے اوپر والی کیفیات آتی ہیں تو وہ یہ ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ ہے آپ ایک طرف یہ 2.5 اس سے اوپر اگر آپ دیکھیں نا، یہ ہے آگے وہ ساری خیرخواہی کی باتیں چلتی ہیں، وہ تعاون کی باتیں آگے بڑھتی ہیں، پھر وہ اخوت محبت مودت اور بھائی چارے کی وہ باتیں آگے مطلب انسان کو اس طرف متحرک کرتی ہیں کہ یہ تو 2.5% وہ جو فریضہ تھا آپ نے اس کی بجاوری کر دی۔ جس طرح گویا کہ آپ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں جو چیز دیکھیں فرض کی صورت میں 2 نماز اگر آپ فرائض وہ ادا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پھر 4 فرائض، اس کے بعد پھر دیکھنا جن کو یعنی یہ دیکھیں نا یہ فرض سکون خوشی محسوس ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے، تو پھر وہ اور شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر نوافل کی طرف آتے ہیں، قائم اللیل بنتے ہیں، پھر جس کو روزہ رکھنے کی وہ دیکھیں پھر وہ یعنی آپ دیکھیں نا مہینے میں وہ کتنے نفلی روزے بھی رکھتے ہیں ایسے لوگ آپ کے اپنی سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر ایسے، اور آپ کے گھروں کے اندر بھی ماشاءاللہ اس طرح کی صورت حال ہوگی۔ لیکن جب دیکھیں کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو پھر اور نفلی انفاق کی طرف بھی آتا ہے، اسے انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ وہاں کیا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، تو پھر اس کے بعد اور یہی ہے اگر اسی طرح آج بھی اگر اتنی مشکل صورت حال ہے آج اگر اس طرح کوئی علماء یا اس طرف توجہ کہ اس سسٹم کو اسٹیبلش کیا جائے، اس کی جو اسپرٹ ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے نا یہ نظام اس کو چلایا جائے، اچھا پھر اس کے بعد نفلی ہے نا انفاق کی طرف ان کی توجہ دلائی جائے، تو ٹیکس کا نام سن کے دیکھیں جو لوگوں کے اوپر یہ ناگوار ایک بوجھ پڑتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ دیکھیں نا زکوٰۃ کہ تزکیہ طہارت ہو گیا، مال پاک صاف ہو گیا، یہ فرحت و خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں مزید انفاق، کتنے ایک ایسے لوگ ہیں کہ دیکھیں نا آپ وہ جب کبھی علماء اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی مسجد کے لیے سریا کون دے گا، سیمنٹ کون دے گا، پلر کو، یہ لوگ یعنی جذباتی انداز میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اگر لوگوں کی توجہ اس طرف، تو کیا دیکھیں نا قرض کیا ہے، پھر یہ غربت، یہ اس کا تو نام و نشان تک نہیں رہ سکتا، بلکہ الٹا دیکھیں نا اس خیر و برکت تعاون ہمدردی بھائی چارے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں، پھر وہ کیا کیا چیزیں ہیں پھر، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے، بڑی بدقسمتی والی بات ہے۔ بات آگے بڑھ رہی تھی کہ اس کی جو امپارٹنس، پھر ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، میں نے آپ کو آگے یہاں پہ بھی
خاصے واقعات بتائے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا من ذا الذی یقرض اللہ، یہ ساری وہ چیزیں انفاق کی طرف آپ جائیں، نفل انفاق کی طرف، یا فرائض آپ اس کی بجاوری کر کے اس کے بعد اگر آگے اور سٹیپس بڑھاتے ہیں تو اللہ اس کو اپنے ذمہ قرض بھی کلیئر کرتے ہیں۔ میں نے واقعہ آپ کے سامنے حضرت ابو الدرداء کا بارہا آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ دیکھیں نا 600 کھجوروں پہ مشتمل باغ اللہ کے راستے میں دے دیا ہیں کہ یا رسول اللہ کہ اللہ بھی ہم سے قرض مانگتے ہیں۔ تو پھر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، یہ جذبہ انسان ایک کے بعد دوسرا سٹیپ آگے اللہ کی خوشنودی کے لیے بڑھاتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ہے ترویج، اچھائیوں کی ترویج کیا ہے؟ بھلائیوں کا فروغ۔ تو اس صورتحال میں گویا کہ ایک مثالی معاشرہ، مثالی معیشت وہ آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے، اور یہ کوئی ایسی بخیالی بات نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہمارے سامنے ہے اسلامک ہسٹری کی صورت میں، خیر القرون کی صورت میں، اور ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کی صورت میں۔ تو آگے بات بڑھ رہی تھی کہ جو دیکھیں نا بخل کرتا ہے، یعنی 2.5% تک نہ، میں نے آپ کو بتایا تھا پھر اس جیسا مکھی چوس بھی کوئی ہے کہ جو 2.5 روپے بھی نہیں نکالتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے وہ پھر مال کیا ہے کہ ایک اژدہا کی شکل میں زکوٰۃ نہ دینے والے کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، جو اس کی باچھوں کو کاٹے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنز کا، یعنی میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ یہ دیکھیں نا جو سینت کا رکھتے ہیں، گن کر رکھتے ہیں، الذی جمع مالا وعددا، اس کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہی ہوگا کہ پھر جب وہ وقت آئے گا یہ کمبل کو چھوڑے گا، کمبل اسے نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خرچ کرائے ابن آدم تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام۔ پھر میں نے ابھی حدیث پاک آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کی کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم۔ اسی طرح سے حضرت جریر بن عبداللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ قائم کرنے اور یہ کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت، یعنی وہ کریں خیر خواہی، تو جب آپ اس صورت میں سٹیپ اٹھائیں گے دوسرے کے لیے آپ نکالتے ہیں چاہے وہ 2.5 روپے تو وہ خیر خواہی ہے۔ تو گیا بہت ساری موقبات سے انسان بات چل جاتا ہے، ہمدردی، باقی وہ جو صفات ایک مومن کی ہونی چاہیے وہ صفات، اور اسی کی اس کی نیت کے اندر خلوص ہے، فطور نہیں۔ تو آگے بات بڑھ رہی تھی کہ بھلائیوں کا فروغ، اسلامی ریاست کی ذمہ داری میں ایک یہ بات بھی شامل ہے تو بھلائیوں اور خیر کے فروغ کے لیے کوشاں، اور اس سلسلے میں اپنے تمام اقتدار و اختیار اور وسائل کو بروئے کار لائے تاکہ صحیح معنوں میں ایک پرسکون، آسودہ حال اور عادلانہ معاشرہ وجود میں آئے۔ خیر و بھلائی کے فروغ کا یہ کام جس طرح اجتماعی زندگی کے دوسرے شعبوں میں مطلوب ہے، اسی طرح معاشی دائرہ میں اس کی بڑی ضرورت اور اہمیت ہے۔ معاشی شعبہ میں بھلائیوں کے فروغ کی متعدد شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا افراد معاشرہ کو معاشی آسودگی سے ہمکنار کرنا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو یعنی آسودہ اور خوشحال لوگ پسند ہیں۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگدستی اور غربت و افلاس سے اللہ کی یعنی اللہ کے رسول تنگدستی، غربت اور افلاس سے اللہ کی پناہ مانگتے اور خوشحالی و بھلائی طلب کرنے کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے۔ اس لیے اسلامی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو فقر و فاقہ سے نجات دلانے اور خوشحالی سے ہمکنار کرنے کا اہتمام کرے۔ تو اس حوالے سے اس نے جو سٹیپس اٹھانے، جو اس کی ذمہ داری ہے آگے بڑھتی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ کفالت عامہ کا انتظام، یعنی یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ لیں، کفالت عامہ اسلامی ریاست کے لیے لازم ہے
کہ اس کی حدود میں رہنے والے تمام افراد مسلم اور غیر مسلم کو بنیادی ضروریات زندگی حاصل ہو. یہ جس کی ذکر میں نے وہ کیا تھا علامہ ابن حزم کے جب آپ معاشی افکار و نظریات پڑھیں کہ لباس، مکان اور خوراک، یعنی لباس کیسا جس سے سردی گرمی سے اس کو پروٹیکشن حاصل ہو سکے، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے مکان جسے سردی گرمی، تو یہ تصور ہے اسلام کا. تو اس حوالے سے یعنی لباس، مکان، خوراک، علاج اور تعلیم وغیرہ سے کوئی شخص بھی محروم نہ ہو. کتنا تعجب ہے کہ آج ہم ان ساری باتوں کو جب یعنی اپنے اس ملکی تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہم ترجیح دیتے ہیں کہ پھر اس کے مقابلے میں کس کو یورپ، وہاں لوگ بھاگتے ہیں کہ وہاں پہ یہ انتظام ہے کہ جس کے پاس یعنی کوئی بے روزگار ہے تو اس کو وہ الاؤنس ملتا ہے بے روزگاری. تو یہ باتیں تو اسلام کہہ رہا ہے. تو اپنے دیکھیں سروائیول کے لیے اگر دیکھیں اسلام سے ان لوگوں نے کوشش چین کی، تو پھر ہمیں ان چیزوں کو جو ان کو فالو کرنے میں یا ان پر عمل پیرا ہونے میں کیا امر جو ہے نا مانے ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ لباس، مکان، خوراک، علاج اور تعلیم وغیرہ سے کوئی شخص بھی محروم نہ ہو. ریاست کے وسائل میں وسعت آنے کے ساتھ ساتھ افراد کو مہیا کی جانے والی سہولتوں میں بھی اضافہ ہو. اور اس حوالے سے اگر وسائل ہوں یعنی وسائل اجازت دیں تو ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ غریب، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی، نادار اور معذور لوگوں اور خادموں اور کے لیے معذور افراد کے لیے سواری کا بندوبست کرے، مسافروں کے لیے مسافر خانے اور سرائیں تعمیر کرے، محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر اقدامات کرے اور افراط زر کے دباؤ سے کمزور طبقات کو محفوظ کرنے کا خصوصی انتظام کرے. بعض لوگوں کے پاس دیکھیں ریل پہلے، بعض لوگوں بالکل اسی وجہ سے مثلا قیمتیں آسمان پہ ہیں اس وقت. اب جس کا کے پاس کوئی روزگار ہی تو وہ جا کے دیکھیں نا وہ کیا کس طرح سے وہ ٹماٹر کیسے خریدے، آٹا کیسے خریدے، باقی ضروریات زندگی. اس لیے جس کے پاس ریل پہلے دولت کی تو وہ تو دیکھیں نا 250 روپے کلو جب یہ چڑھ جاتے ہیں ٹماٹر یہ مختلف مواقع پہ، یا اور سبزیاں یا باقی ضروریات زندگی سے تعلق ہے جن چیزوں کا، تو پھر اس کی دسترس سے باہر ہو جاتی ہیں چیزیں. تو گویا کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ کمزور طبقہ جن کے پاس گویا کہ وسائل نہیں ہیں، وہ حکومت کو چاہیے کہ ایسی صورتحال میں کمزور طبقات جو ہیں ان کو ان کی حفاظت کی جائے، یعنی ان کے لیے خصوصی انتظام کیا جائے. پھر نیکسٹ ہے جی یعنی معاشی ترقی کا اہتمام. اسلامی ریاست کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں معاشی تعمیر و ترقی کو پروان چڑھانے کے لیے جملہ ضروری اقدامات کریں، کیونکہ اس کے بغیر افراد معاشرہ کی معاشی آسودگی و خوشحالی کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. معاشی ترقی کے عمل کو تیز کرنے اور اسے اپنے مجموعی نظریہ حیات سے ہم آہنگ بنانے کے لیے بنیادی طور پر افراد کی نجی کاوشوں کی ہی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور انہیں اس سلسلہ میں ہر ممکن امداد اور سہولت مہیا کی جائے گی. تاہم ترقی کے بنیادی لوازمات کی فراہمی اور تحتی ڈھانچہ کی تعمیر کے سلسلہ میں ریاست بقدر ضرورت براہ راست حصہ لے سکتی ہے. مثال کے طور پر ذرائع آبپاشی کی ترقی، ذرائع نقل و حمل کی توسیع و تجدید، بری اور بحری راستوں کی تعمیر اور دیکھ بھال، تعلیم و صحت کے منصوبے، اسی طرح توانائی کی تلاش وغیرہ، یعنی یہ مفاد عامہ سے تعلق رکھنے والے ایسے کام جن میں شرح منافع کی کمی کی وجہ سے نجی سرمایہ کار آگے آنے سے ہچکچاتے ہیں. یہ ریاست کی تحویل و نگرانی میں پایہ تکمیل کو یہ پہنچائے جا سکتے ہیں. اس سلسلہ میں خاص طور پر یعنی دفاعی صنعت کی ترقی و فروغ پر یعنی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت تاکہ
ملک کو نہ صرف دفاعی ضروریات کے معاملے میں خود کفیل بنایا جا سکے بلکہ کسی بھی نوعیت کی بیرونی جو ہے نا جارحیت کے مقابلے میں ملک کو ناقابل تسخیر بنایا جائے، اور یہ گویا کہ حکومت کی ذمہ داری میں یہ ساری چیزیں، تو گویا کہ جب تک ملک بیرونی خطرات سے جو ہے نا یہ اس کو تحفظ حاصل نہ ہو تب تک یہ معاشی ترقی جو ہے نا یہ ہو نہیں سکتی۔ اس لیے کہ یہ ساری جو ڈیٹیل آپ نے سنی تو یہ بیرونی سرمایہ کار پھر اندرونی سرمایہ کار، یہ ہر لحاظ سے یہ غیر یقینی صورتحال کا، اور خدا نخواستہ اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے تو ساری چیزیں پھر وہ جمودی صورتحال ان کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ اس میں عراق میں، باقی جہاں کہیں افغانستان میں، وہاں پہ پھر دیکھیں نا کوئی کس طرح چاہے وہ اندرونی سرمایہ کار ہے بلکہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو کوئی کسی طرح سے عدم گویا کہ تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ اپنی دولت سمیت دیکھیں وہ پھر اس کے ساتھ ہے جی نیکسٹ دولت کی منصفانہ تقسیم کا اہتمام۔ دولت کی منصفانہ تقسیم نہ صرف ریاستی استحکام کے لیے ضروری ہے بلکہ اس سے معاشرہ امیر و غریب کی طبقاتی کشمکش کی آگ میں جلنے سے بچ جاتا ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں جی نیکسٹ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ۔ اسلامی ریاست کی معاشی ذمہ داری میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ عاملین پیدائش، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی زمین، سرمایہ اور محنت، یہ ساری ان کی ڈیٹیل ایک 4 عاملین پیدائش کے حقوق کا منصفانہ بنیادوں پر تحفظ کریں۔ عمل پیدائش میں محنت کشوں کے کردار اور کمزور حیثیت کے پیش نظر اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ریاست ان کے مفادات کے تحفظ و فروغ پر خصوصی توجہ دے۔ ریاست اس بات پر نظر رکھے کہ ان کے معاوضے عادلانہ اصولوں پر طے اور وہ کسی ظلم اور استحصال کا شکار نہ بنے۔ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے خادموں کو وہ کام نہ دو جو ان کی طاقت سے باہر ہو، اگر ایسا ہو تو پھر ان کے کام میں ان کی مدد کرو، اور کام کے دوران مناسب وقفہ اور ضروری تعطیلات کا بھی انتظام ہونا چاہیے، یعنی اس طرح کی پالیسی اسٹیٹ کو بنانی چاہیے۔ اور یہ جو ہے نا مختلف یہ جو لیبر پالیسیز بنی ہے ان کو میں زیر بحث لا چکا ہوں، یہ اس میں دیکھیں کتنا جو ہے نا اگر ان کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے، اور پھر انہی جو ہے نا وقتاً فوقتاً جو سٹیپس اٹھائے گئے ان میں اللہ کا فضل سے کافی کچھ، لیکن اس کے باوجود پھر یہ ہے کہ تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات، یہ اگرچہ سٹیپس اٹھائے گئے لیکن پھر بھی وہ چیز نہیں ہے جو جس کا جو ہے نا تعین اسلام نے کیا ہے، جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو اس طرح کی اگر صورتحال ہو تو دیکھیں نا کام کرنا جو ہے نا کام لینے والا اور کام لینے والا اگر ایک دوسرے کے خواہ بن جائیں تو کام کرنے والا جو ہے نا جس فرم یا صنعت کے اندر جس فیکٹری کے اندر کام کر رہا ہے وہ پھر مالک کی نہیں، وہ اپنی ذاتی ملکیت اس کو سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ میں نے پوری دیانت سے ایمانداری سے دیانتداری سے کام کرنا ہے، اپنا ذاتی جو ہے نا اس کو ملکیت سمجھ کے کام کرنا، تو پھر گویا کہ دونوں طرف سے جب یہ خلوص ہو، نیت درست ہو، تو پھر اس میں دیکھیں نا خیر و برکت ہی رہتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ اس طرح کی صورتحال ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں تیسرا میں ہوتا ہوں، تو پھر نقصان ہی نہ ہوتا، تو جب تک نیت کے اندر فطور نہ ہو۔ تو یہ ہے نیکسٹ قیمتوں کا مناسب معیار، قیمتوں کا یعنی اعتدال یا مناسب معیار۔ اشیاء و خدمات کی جو قیمتیں افراد کی معاشی حالت پر گہرے طور پر یہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر معاشی ترقی کے چلو میں گرانی کا افرید بھی معاشرہ کو اپنی گرفت میں لے لے تو عام لوگوں کے نقطہ نظر سے ترقی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے، اور خوشحالی محض ایک
ایک خواب بن جاتی ہے۔ اسلامی ریاست جہاں معاشی ترقی کے معیار کو بلند کرنے کے لیے کوشاں ہوتی ہے، وہاں اسے قیمتوں میں پیدا ہونے والے بے تحاشا اضافہ کو روکنے کے لیے بھی مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے اگر اشیاء ضرورت کی قیمتوں پر کنٹرول کرنا ناگزیر ہو جائے تو مفاد عامہ کے پیش نظر اس سے بھی گریز نہ کرنا چاہیے۔ آج کل کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کوئی چیزیں بالکل ہر دیکھیں نا، یعنی پرواہ کسی کو نہیں کہ اس میں ہم کسی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ باقی متفرق ٹی وی چینل کے اوپر جو دیکھتے ہیں، آٹے سے لے کر فلاں چیزیں جو گنواتے ہیں ٹی وی چینل کے اوپر، وہاں پہ دیکھ لیں پھر کیا حشر ہے۔ آپ اپنی گرد و پیش مارکیٹ میں جائیں، دیکھیں اپنی وہ ہے نا اپراجی، جس کے دل میں جس طرح سے چاہتا ہے، اگر لسٹ آویزاں کی ہوئی ہے لیکن اس کی پھر بھی پرواہ نہیں، تو یہ روزمرہ ہم یہ دیکھتے ہیں۔ پھر ہے کامل روزگار۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ قدرتی وسائل کی طرح انسانی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنے کا مؤثر انتظام کرے۔ پھر نیکسٹ ہے جی قیام امن اور فراہمی انصاف۔ یہ تو ہے نا، ہر مہذب ریاست کی طرح اسلامی ریاست کی بھی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حدود کار میں امن و امان کے قیام اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ اس کے بغیر ریاست کے وجود کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ افراد معاشرہ کی بہترین صلاحیتوں کا اظہار پرامن اور عادلانہ معاشرہ میں ہی ممکن ہے۔ دیکھیں نا، آج کل جو ہماری عدالتوں سے دیکھیں نا، یہ بسا اوقات یہ فیصلے صادر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اس چیز کو وہ کوڈ کیے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ بھی کوڈ کرتے ہیں کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری کو اپنے حدود کار میں امن و امان کے قیام میں انصاف کی فراہمی قیام اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے، امن و امان کے قیام اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ اس کے بغیر ریاست کے وجود کا جواز ہی ختم ہو جائے۔ ہے نا، کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو لوگوں کو جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ حاصل ہو۔ شریعت اسلامیہ میں تمام انسانوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کو محترم اور بلا امتیاز ناقابل دست اندازی قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی ریاست کا فرض اولین ہے کہ وہ انسانوں کے اس بنیادی حق کے تحفظ کے لیے ضروری اور مؤثر اقدامات کرے۔ اچھا، نیکسٹ ہے جی اخلاقی ترویج۔ اخلاق اور منصفانہ معاشی سرگرمیوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اعلیٰ اخلاقی